السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 26 سے سٹارٹ کر رہے ہیں تجوید اور ترجمہ۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب ویڈیو کو دیکھیں تو شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ۔ ان اللہ، نون مشدد ہے، اس پہ غنہ کرنا ہے۔ غنے کی مقدار ایک الف پڑھنے تک ہے، اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ پیچھے والے حروف نون پہ زبر ہے، ٹھیک، اس وجہ سے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ لا یستحیی، لا کو کھینچیں گے، الف مد ہو رہی ہے، سین باریک ہے سیٹی والا، یستحیی، یہ ہا جو ہے نا یہ وسط الحلق سے نکلے گا، مطلب حلق کا درمیانی حصہ، اور یہ کے اوپر مد ہو رہی ہے، یہ مد ہے مد واجب متصل۔ لا یستحیی ان یضرب، یضرب، ضاد جو ہے یہ پر حروف ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مستعلیہ ہے، ری را جو ہے یہ زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، فما فوقہا، ٹھیک، فوولین ہو رہا ہے، قاف مستعلیہ حروف ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، ہا کے آگے الف مد ہو رہی ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، میم مشدد ہے، اس پہ غنہ کرنا ہے، زال نرمی والا حروف ہے، زبان کی ٹپ تھوڑی سی باہر کو آئے گی، زینہ کھینچیں گے، یا مد بھی ہو رہا ہے، ٹھیک۔ آمنوا فَيَعْلَمُونَ، حمزہ کے اوپر بھی کھڑی مد ہے تو کھڑی کو بھی ایک الف کھینچتے ہیں، اور نو وہ مد ہو رہا ہے، اس کو بھی کھینچیں گے۔ فَيَعْلَمُوا، میم منہ میں بھی وہ مد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، أَنَّ نون مشدد ہے، غنہ کرنا، الحق پر حروف ہے، من ربهم، را کو بھی پر پڑھیں گے، نون ساکنہ کے بعد را آتا ہے تو ادغام بلا غنہ، مطلب غنہ کے بغیر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، میم مشدد ہے، میم پہ غنہ کریں گے، زال جو ہے یہ نرمی والا حروف ہے، یا لین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یا مد کے ساتھ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، زال نرمی والا ہے، کھینچیں گے، کفروا، رو کو بھی کھینچیں گے، وہ مد ہو رہا ہے، فَيَقُولُونَ، قو اور لو دونوں کو ایک دوسرے کے قائم مقام کھینچیں گے، دونوں میں وہ مد ہو رہا ہے۔ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، ماں کے آگے الف مد ہے، زال کے اوپر دیکھیں مد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس مد کو مد جائز منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے، 3 سے 4 الف پڑھنے کی مقدار اس کو کھینچنے ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے۔ اللہ، لام، اللہ کی لام الف جلالہ کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ بہذا، ہا اور زا کو دونوں قائم مقام کھینچیں گے، ہا پہ کھڑی زبر ہے، زال کے آگے الف مد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، بہ کو کھینچیں گے، کھڑی زبر ہے، کثیر، سا جو ہے یہ نرمی والا حروف ہے، زبان کی ٹپ تھوڑی سی باہر آئے گی، کثیرا، ٹھیک ہے۔ کثیرا، را زبر کی وجہ سے پر ہو رہا ہے، کثیرا، ویہدی، دی کو کھینچیں گے، یا مد ہو رہی ہے، بہ کثیرا، سیرا، سی کو بھی کھینچیں گے، مطلب سا کے آگے یا مد ہے، اور را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کوئی بھی مد جب میں بتاتی ہوں اس کی کھینچنے کی مقدار کو دیکھ لیا کریں کہ اس کو کتنا کھینچے، اس پہ لازمی غور کیا کریں۔ بھی میں جو مد ہو رہی ہے یہ مد بھی مد جائز منفصل ہی ہو رہی ہے، اس کو بھی 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔
الا الفاسقین، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کھینچیں گے، قین یا مد ہو رہی ہے اور ادھر بھی ہم نے مد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان بیشک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ کوئی بیان کرے، مثلا مثال، بعودتاً جو مچھر، فما خود جو فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو وہ الحق حق من ربہم ان کے رب سے، واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ بہذا اس سے، مثلا مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے کثیرہ بہت لوگ، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے کثیرہ بہت لوگ، وما اور نہیں، یضل بھی گمراہ کرتا ہے اس سے، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ ان مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ الذین زال نرمی والا، یا مد بھی ہو رہی ہے، ینقضون ادھر نون جو ہے ساکنہ ہے تو ادھر ہو رہا ہے اخفاء حقیقی، نون کو چھپائیں گے، قدون قاف اور ضاد دونوں مستعلیہ حروف ہیں، پر پڑھنے ہیں، عہد اللہ اللہ کی لام کو بھی پر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے، من بعد میثاقہ۔ اچھا ادھر دیکھیں اقلاب ہو رہا ہے، اقلاب کا معنی ہوتا ہے نون ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نون ساکنہ کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں، اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، من بعدی، ورنہ ہم اس کو پڑھتے ہیں من بعدی، لیکن ادھر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں من بعدی، ادھر غنہ بھی ہوتا ہے اور ادھر اقلاب بھی ہوتا ہے، نون ساکنہ کو ہم میم میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نون ساکنہ کے بعد با آتا ہے، یہ با کا رول ہے نون ساکنہ کے بعد، من بعد میثاقہ، می کے آگے یا مد ہو رہی ہے، سا کے آگے الف مد، دونوں کو قائم مقام کھینچا جائے گا، میثاقہ ویقطعون، یق کاف جو ہے یہ قلقلہ حروف ہے، طاء پر حروف ہے، کاف بھی مستعلیہ حروف ہے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی دینا ہے اس کو، یقطعون عین کے آگے وہ مد بھی ہو رہا ہے، ما امر اللہ، ماں کے آگے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد جائز منفصل کہتے ہیں، اس کی 3 سے 4 الف کھینچنے کی مقدار ہے، امر اللہ بہ ان یوصل، بہ کے جو ہی کے اوپر جو مد ہے نا یہ بھی مد جائز منفصل ہی ہے، ان یوصل، ان یوصل، یو کے ساتھ حمزہ کو ملائیں گے اور وہ مد بھی ہو رہا ہے، ٹھیک، صاد مستعلیہ حروف ہے، پر پڑھنا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، را پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، اولئک هم الخاسرون، اولئک میں جو مد ہو رہی ہے نا مد جائز منفصل نہیں ہو رہی، یہ مد واجب متصل ہو رہی ہے، پیچھے میں نے اس سبق میں جتنی بھی مداد آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ مد جائز منفصل ہو رہی تھی، تو ادھر دیکھیں یہ مد جائز منفصل نہیں ہو رہی، مد واجب متصل ہو رہی ہے، تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے اسی سبق میں کہ اس میں کیا فرق ہے جو یہ مد واجب متصل ہو رہی ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ادھر مد واجب متصل کریں گے، اس کی مقدار 5 سے 6 الف تک کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، اولئک هم الخاسرون، خا بھی مستعلیہ حروف ہے، خاسرون، الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ، من بعد
سے بعد میثاقہ پختہ قرار و یقطعون اور کاٹتے ہیں ما امرا جسے حکم دیا اللہ بھی اس سے ان یوصلا کہ وہ جوڑے رکھیں و یفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی میں الارض زمین اولئک وہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں